Alhamdulillah, اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو بڑی محنت اور کاری کے بعد اس میں بہت سی اچھائیاں بھی رہی اور بہت سی خامیاں بھی نظر آئیں۔ ابھی خامیوں کو گنانے کا وقت نہیں ہے، تو جتنا گھوم کر اچھا ہوگا کہ کوئی باہر سے نئے مہمان نہیں تشریف لائے آپ کے تاثرات کو سننے کے لیے، ورنہ بہت اچھا تاثر لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز ہے کہ جو بچیاں جا رہی ہیں، فارغ ہو رہی ہیں، ان کے جو تاثرات تھے وہ شاید حقیقت میں مبنی ہوں، یہ شاید آپ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال اگر حقیقت پر مبنی ہے تو کاش وہ بچیاں جو آگے فارغ ہوں گی ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ وقت سے پہلے ہمارے اندر وہ سمجھ اللہ پیدا بننا ہے کہ وقت کی قدر کریں اور یہاں کے ایک لمحے کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ ورنہ جیسے بتایا کہ دستور ہے، آج آپ رو رہی ہیں، کل کوئی اور روئیں گی، 2-4 سال کے بعد اور رہیں گی، لیکن ساتھ کیا جا رہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، مجھے رونے کی بیماری نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اگر ہمارے درمیان آپ سب کے ابو موجود ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دنوں سے بچیاں بڑھوں پوچھتی تھی ابو آ رہے ہیں، ابو کب آئیں گے، اچھا نہیں لگ رہا۔ کاش ابو اور امی کی باتوں پر ویسے دھیان دے کر آپ تھوڑا سا اپنے وقت کو قیمتی بنا کر اپنا وقت گزاریں، آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ ابو موجود نہیں ہے، ہمارے ناظم صاحب مسجد العالی جنہوں نے جامعہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، ان کے بعد کلمات ہیں جو اخلاق اور درد میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ برجستہ انہوں نے لکھا، جیسے ہم نے کہا فوراً انہوں نے اسی وقت لکھا، یعنی جو اندر میں جو کیفیت تھی وہ ظاہر کی بات ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ جتنے مشفق اور مہربان ہیں، اور کیسے انہوں نے اپنا خون پسینہ کیا، اور آپ سبھی کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے دوچار ہیں۔ بہرحال اللہ ناظم صاحب کی اور آپا صاحبہ کی عمر دراز فرمائے، ان کے سائے کو تعبیر قائم رکھے۔ بہرحال میں کلمات سنا رہا ہوں اس لیے کہ وقت کا ہو چکا ہے، موسم بھی گرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیاری بیٹیوں، اس اسکول، جس مدرسے اور جس ادارے میں انسان تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدت گزارتا ہے، وہ تعلیم گاہ، وہ تربیت گاہ اس کی مادر علمی کہلاتی ہے۔ جو ماں بچے کو جنم دیتی ہے، جو اسے کوکھ میں پالتی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اس کی پرورش کرتی ہے، اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ دنیا اس عظیم ہستی کو ماں کہتی ہے۔ یہی عظیم نام اس مدرسے اور تربیت گاہ کو دیا جاتا ہے جہاں بچہ یا بچی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی عمر عزیز کے 8-10 سال گزارتی ہے۔ اس سے تعلیم گاہوں، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں اور دارالعلوموں کی اہمیت، فضیلت، ان کے مقام مرتبہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مادر علمی اصلاً ان بلڈنگوں، ان کلاس روم، ان ہاسٹلوں اور ان میدانوں کا نام نہیں ہے جہاں اساتذہ طلباء کو درس دیتے ہیں، جہاں سوتی اور آرام کرتی ہیں، جہاں کھیلتی اور جھولا جھولتی ہیں۔ اگر یہ ہر جاندار کی یہ فطرت ہے کہ جس جگہ وہ کچھ وقت گزارتا ہے،
اس پیڑ کے سائے سے مستفید ہوتا ہے، وہاں کی مٹی، وہاں کے پیڑ پودوں، وہاں کی صبح شام سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، ذرے ذرے میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ جب ایسی جگہ سے کوئی جدا ہوتا ہے، اسے الوداع کرتا تو فرصت کا قرب بہت شدید ہوتا، وہاں کے دو دیوار سے آواز دیتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کیا تم وہ دن بھول گئی جب پہلے تمہارے ماں باپ تمہیں لے کر آئے تھے، تم رو رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، گھر والے تمہیں نئی جگہ نئے لوگوں کے سپرد کر کے چلے گئے اور تم روتی رہ گئی، باہر نکلنے اور دیکھنے کے لیے بار بار گیٹ کی طرف تم جاتی تھی، ابا ہیں یا چلے گئے۔ معلمات نے بڑی بہن بن کر تمہیں تسلی دی، تمہاری دلجوئی کی، اوپر کلاس کی طالبات نے تمہیں سمجھایا کہ دیکھو ہم لوگ 5 سال 7 سال سے ہیں، یہاں کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے، تم پڑھنے کے لیے آئے ہو، ماں باپ کی جدائی اور گھر کی دوری تو سہنی پڑے گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے، دھیرے دھیرے تمہاری طبیعت سدھر گئی ہے۔ یہ سوچ کر کہ محبت کرنے والے ماں باپ بھی فریاد نہیں سن رہے ہیں، کیا سمجھ گئی کہ تعلیم پانے کے لیے یا تعلیم کے لیے آنا ضروری ہے؟ بغیر محنت برداشت کیے تعلیم جیسی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج جب کہ تم جامعہ کو چھوڑنے کے لیے پابرکاب ہو، یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گی، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی کہ جاؤ، تم سے پہلے بھی اسی طرح مجھے چھوڑ کر تمہاری بڑی بہنیں جا چکی ہے، میری نسبت یہی ہے، اور تم فوزا کی بیٹیوں کا بھی مقدر یہی ہے کہ ان کی تربیت کہیں ہو، اسے بنایا سنوارا کہیں جائے اور تربیت کا ثمرہ کہیں اور ظاہر ہو۔ بیٹیوں جاؤ، الوداع، لیکن جدا ہونے والی بیٹیوں حقیقتاً مادر علمی دو دیوار نہیں بلکہ وہ اساتذہ اور معلمات ہیں جو آپ کو پڑھانے، بنانے اور سنوارنے میں اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرتی ہیں۔ مادر علمی نام ان ذمہ داران اور منتظمین کا جو آپ کو سکون اطمینان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھت اور زیور تعلیم کا رابطہ کرنے والے اساتذہ اور معلمات کا انتظام کرتے ہیں۔ مادر علمی وہ وارڈن اور وہ نگراں ہیں جو آپ کے طور طریقے کو، چار جہاز کو اور آپ کی رفتار گفتار کو سدھارتی اور سنوارتی ہیں۔ مادر علمی مذہب سے وہ محنت کش ہیں جو سرد راتوں اور میدون کی آگ برساتی گرمی میں آپ کے ناشتہ اور کھانا تیار کرتے ہیں۔ مادر علمی وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے آرام و راحت کے لیے کسی بھی خدمت میں مشغول ہیں۔ جس طرح جنم دینے والی ماں سے انسان کی محبت ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، جس طرح ماں کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح ماں کی عزت و احترام اور اس کے اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے، اسی طرح مادر علمی کی بھی عزت و احترام اور اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اور جس طرح ماں باپ کی تکریم و فرمانبرداری سے اولاد کو رب کی خوشنودی اور سرفرازی کو ترقی ملتی ہے، اسی طرح مادر علمی کی عزت اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے انسان کو ترقی اور نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ پیاری بچیوں، تم نے اپنی زندگی کے 8-10 سال یہاں گزارے، تمہارے مربیوں نے تمہیں تراش خراش کر قیمتی ہیرا بنانے کی کوشش کی، آخری آسمانی تعلیم سے تمہارے ذہن و قلب کو روشن اور منور بنانے کی سعی کی، تمہیں ان قیمتی تعلیمات کا راستہ کیا جو تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں اور نعمتیں دے سکتی ہیں۔ مادر علمی نے تمہیں وہ انمول دولت دی ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، جس کی قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بیش بہا نعمت کے حصول کے لیے تم نے بھی قربانی دی، تم نے بھی مشقت برداشت کی، گھر کے آرام اور آزاد طرز رہائش کو سج کر یہاں کے منظم مرتب شب و روز میں 8-10 سال گزارے، لیکن تم نے جو بھی کیا اپنے لیے کیا، اور مادر علمی نے بھی جو کیا تمہارے لیے کیا۔ مادر علمی اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتی ہے، مادر علمی
اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتی ہے، وہ تو آج بھی اگر کوئی چاہتی ہے تمہاری بھلائی چاہتی ہے، مادر علمی چاہتی ہے تم اپنے اوپر ظلم مت کرنا، مادر علمی چاہتی ہے تم اپنے اوپر ظلم مت کرنا، تم خیر و شر کو جان لینے کے بعد شر سے قریب مت ہونا، تم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو تمہارے لیے باعث رسوائی ہو، کیونکہ بیٹی کی بدنامی و رسوائی والدین کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہر وقت ذہن میں رہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کو اجالے بھی وہ خدا میرے ہر عمل اور دل کے ہر خیال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ خدا تمہیں سبا خوش رکھے، ہر طرح کے شرور فتن سے تمہاری حفاظت کرے، تم اپنے ماں باپ، خاندان، دینی تعلیم اور مادر علمی کے لیے سرمایہ فخر بنو۔ اللہم استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ وہ کلمات تھے جو دل سے نکلے ہوئے اخلاص سے ڈوبے ہوئے کلمات تھے۔ اللہ ہم سبوں کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چاہیے جہاں کا رہیے سدا خوش رہیے، اللہ آپ کو کامیاب اور کامیاب کرے۔ دعا خدا الحمدللہ رب العالمین۔